اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح لہ الفداء وارواح العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لکم کیف تحکمون صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ بعض اوقات ہم لوگ چیزوں کو بہت زیادہ سمپل لیتے ہیں. زندگی نہایت سیریس چیز ہے، نہایت اہم، اگر خطرناک کہوں تو شاید غلط نہ ہو، نہایت سیریس چیز ہے. ہر عمل جو ہم انجام دیتے ہیں وہ اہم ہے، خصوصاً ایسے اعمال جن کا تعلق حقوق الناس سے ہو، دوسروں سے جس کا تعلق ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ سرسری سی نگاہ کریں، دوسروں کے حقوق کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی گزاریں. اگر ہم نے ایسا کیا آخرت میں نہایت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. بعض علماء سے میں نے سنا اگر آپ کسی کے فرض کریں کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے زمین پر اور آپ چل رہے ہیں اور آپ کا پاؤں پڑا اور اس کا ہاتھ دبا، یہ جس طرح سے میں ہاتھ دباتا ہوں تو اس میں ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے، پریشر بنتا ہے، میں ہٹاتا ہوں تو ایک نشان سا نظر آتا ہے. کہا اگر اتنی مقدار میں آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے تو رک کے معافی مانگے. ایسے نہیں کریں کہ معافی مانگے بغیر جو ہے وہاں سے گزر جائیں. ایک بہت مشکل کام ہمارے معاشرے میں معافی مانگنا ہے. یہاں پر مانگ لی تو مانگ لی، ورنہ بعض دوستوں کے بقول جب ہم مر جائیں گے آخرت میں ایک بہت بڑی وادی ہے، وادی انتظار. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں میں کھڑا ہوا ہوں گا، ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں گا جن کا حق میں نے دینا ہے. ممکن ہے میں پہلے مر جاؤں، وہ بعد میں مریں، کھڑا ہوا انتظار کرتا رہوں گا کب آئیں گے کب آئیں گے. یا فرض کریں وہ پہلے فوت ہوئے ہیں لیکن اب لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ اس انتظار کی وادی میں کہاں ڈھونڈوں؟ نہایت مشکل وقت ہوگا، معمولی چیز نہیں ہوگی میں کھڑا ہوا ہوں ایک جگہ پر منتظر ہوں. اس چیز کی رعایت فقط ایسے نہیں کہ مجلس میں کرنی ہوتی ہے، سڑک پر چلتے وقت، عمومی کوئی بھی جگہ ہو وہاں پر. یہی کار پارکنگ والے مسئلے میں ایک صاحب، آپ ذرا بہرحال بچے تو بہرحال شاید یہ کام کرتے ہی ہوں، NDEs کو دیکھیے، پڑھیے انہیں، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز جن کو ہوئے ہیں ان کو ذرا پڑھیے. ایک صاحب ایران میں بتا رہے تھے کہ انہیں کافی دیر تک روک کر مرنے کے بعد، یا وہ بہرحال اس ایکسپیرینس میں تھے، اس حالت میں تھے موت کے قریب والی حالت میں، تو انہیں روک کے یہ پوچھتے رہے کہ تم نے اپنی گاڑی صرف اس خاطر کہ فلاں جگہ کے قریب ہے غلط پارک کی اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو تکلیف ہوتی رہی، کیوں ایسے کیا تم نے؟ ہم لوگ ون وے جا رہے ہیں، سامنے سے کسی اور کا حق ہے، میرا حق تو نہیں ہے اس طرح سے جانے کا، وہ کسی اور کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا آخرت میں، میں سمجھتا ہوں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. فرض کریں میں گاڑی اس طرح سے ڈرائیو کرتا ہوں کہ ایک بندہ مومن ڈر جاتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا. میں تیزی سے جا رہا تھا، وہ ڈر گیا. اب اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، آخرت میں کوئی سوال جواب نہیں ہونا کہ وہ آپ کی وجہ سے ڈرا تھا. ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہ سمجھیں ہم چیز کو. لہٰذا بہتر ہے خدا نخواستہ اگر ڈرا یا چوٹ لگی کچھ اور ہوا، رک کے اس سے معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں. خدا ہم سب کو توفیق دے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام.
نہ ہم لوگوں کی اصلاح ایک رات میں ہوتی ہے. وہ شاذ و نادر ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی اصلاح فوراً ہو جاتی ہے ایک رات میں یا ایک لمحے میں. خدا نے تمام جگہوں پر جہاں پر اپنی حمد ذکر کی ہے قرآن میں، تسبیح وہاں پر ساتھ ذکر کی ہے. مثلا فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک، یعنی خالی حمد نہیں ذکر ہوتی، لیکن جیسے ہی مخلص کی بات آتی ہے تو خدا کہتے ہیں نہیں، اسے میں نے اجازت دی ہے میری حمد بجا لائے. کیوں؟ اسے سکھائی ہے. یہ اتنے بلند درجے پر ہے کہ خدا بند متعال کی حمد بجا لا سکتا ہے. باقی مخلوقات جب یہ کرتی ہیں تو خدا کیا ذکر کرتا ہے؟ ساتھ تسبیح، یعنی تنزیہ بھی ذکر کرتا ہے ساتھ. یہ بہت بلند مقام ہے. تو وہاں سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ اب یہ شیطان جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، اس میں اور ہمارے نفس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے شیطان واقعاً ہے، اس میں کیا دلیل ہے؟ واقعاً شیطان ہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو آیت اللہ مصباح یزدی نے ایک بہت سادہ اور اچھی دلیل دی. انہوں نے کہا بعض اوقات آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک اچھا کام اسی لمحے میں محسوس کرتے ہیں کوئی آپ کو روک رہا ہے. یہ جو روک رہا ہے یہ آپ خود نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ ایک دفعہ ایک اچھا کام کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی روک بھی رہا ہوتا ہے، تو یا تو آپ وہ ہیں جو روک رہا ہے یا آپ وہ ہیں جو اچھا کام کی رغبت رکھتا ہے. آپ دونوں تو نہیں ہو سکتے نا، ایک ہو سکتے ہیں ان میں سے. تو انہوں نے کہا وہ جو روک رہا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فقط آ کے آپ سے بات کرتا ہے کہ ایسے نہ کرو. لیکن اگر ہم اس کی ولایت میں چلے جائیں، ولی خدا کی ولایت سے نکلیں، اللہ کی ولایت سے نکلیں اور اس کی ولایت میں چلے جائیں، یعنی اپنی عنان، اپنی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جیسے چاہے ہمیں گھماتا پھراتا ہے. وہ جو قرآن میں یہ آخری جملہ اور پھر انشاءاللہ اپنے مطلب کی طرف، وہ جو قرآن میں بار بار آیا ہے، مثلا نفس لوامہ، نفس امارہ بالسوء، نفس مطمئنہ، یہ ساری جو نفوس کے نام ذکر ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ ایک انسان کے کئی نفس ہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کے نفس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ میرا جواب تھا جو میں اپنی بساط کے مطابق دے پاتا تھا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. آج مجھے دو شہزادوں کا ذکر کرنا ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام کا ذکر بھی کرنا ہے، جناب حضرت قاسم علیہ السلام کا ذکر بھی کرنا ہے. دیکھیے ہم یہاں تک پہنچے تھے، یہاں تک آئے تھے ہم کہ خداوند متعال نے وہ امام جسے ہماری امامت کے لیے بھیجا ہے، نہ ہماری امامت کے لیے، وہ ہر مخلوق کا امام ہے. حقیقت میں اس کے مختلف کام ہیں. ایک کام اس کا حکومت ہے، ایک کام وراثت کتاب ہے، ایک کام اس کا مثلا مخلص ہونا ہے. یہ مختلف اس کے کام ہیں یا مختلف اس کی صفات ہیں، مختلف ٹائٹلز ہیں. مجھے احساس ہے بعض اوقات یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں غربت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر یہ مسلسل ہوتی رہیں گی باتیں تو آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گی، جس طرح دو اور لوگوں کے لیے آسان ہے. یہدون بامرنا، امام نے ہدایت کا کام کرنا ہے. ہدایت بھی امر خداوند متعال کے ذریعے سے. کیوں بنایا اسے امام؟ لما صبروا، اس نے دو کام کیے تھے یا تین. پہلا یہ کہ اس نے صبر کیا. صبر بھی یہاں پر نہایت اعلیٰ ترین منزلت کی بیان ہوئی ہے. صبر مطلق، یعنی یہ نہیں بتایا کہ فلاں چیز پہ صبر کیا، فلاں کام پہ صبر کیا، یہ نہیں کہا اس نے صبر کیا، یعنی جہاں بھی صبر ہونا تھا وہاں اس نے وہ صبر کیا. صبر مطلق، ہر جگہ پر اس نے صبر کیا. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اور ایسا نہیں تھا کہ اسے ایک مرتبہ یقین حاصل ہوا تھا ہماری آیات سے متعلق، نہیں، وہ یقین رکھتا تھا، یقین کی منزلت پر تھا. دوسری آیت میں کیا کہا؟ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، بالکل وہی الفاظ. واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے انہیں تمام تر خیرات، جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان سب کا ہم نے کیا کیا؟ وحی کی. اوحینا الیہم فعل الخیرات. اس میں ایک ادبی نکتہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو وحی فعل خیرات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس سے تخلف نہیں کریں گے، کبھی بھی عدم فرما برداری نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے. انہیں ہم نے وحی کی ہے فعل الخیرات کی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے انہیں
خیرات کے علاوہ اقام، بہرحال ممکن ہے یہ اہمیت کی پیش نظر ہو. اور پھر فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. 3 چیزیں ہو گئی، ایک صبر، ایک یقین اور ایک عبادت. ان چیزوں کی وجہ سے ہم نے انہیں امام بنایا. ہم نے انہیں امام اس لیے بنایا. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. یا مثلا یہ کہا جائے کہ آج کل شیعہ وہ یزید کے کیوں مخالف ہیں؟ اس لیے مخالف ہیں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا ہے، اس لیے مخالف ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام اس لیے مخالف نہیں تھے یزید کے. بھئی جب ان کا قتل ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت شہید ہی نہیں ہوئے تھے، تو مخالفت تو کر رہے تھے. وہ کس وجہ سے مخالفت کر رہے تھے؟ کہتے وہ اور وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، شیعہ اور وجہ سے نہیں. ہم بھی انہی وجوہات کی وجہ سے یزید کی مخالفت کرتے ہیں. شارب خمر تھا، قاتل نفس محترمہ تھا، لیکن یہ ساری چیزیں ایک جگہ، امام حسین کا قتل ایک جگہ. ایسا تھوڑی ہے ہم کہیں بھائی کہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے مخالفت نہیں کرتے. فرض کریں یزید نماز نہ پڑھتا ہوتا، بے جہنم نماز نہ پڑھتا ہوتا، ہمیں کیا تھا؟ فرض کریں شراب پیتا رہتا، بے جہنم شراب پیتا رہتا. امام حسین علیہ السلام نے اس لیے مخالفت کی کہ وہ دین خدا کو بدل رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام اس لیے نکلے کہ وہ دین خدا کو نہیں چاہتے تھے کہ دین خدا بدلا جائے. اس کام میں اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. تو اب ہم اس کی مخالفت اس بات پہ کریں کہ وہ شراب پیتا تھا؟ اس بات پہ ہم اس کی مخالفت کریں؟ نہیں، یہی 2 باتیں کریں گے کہ وہ دین خدا کا مخالف تھا، دین کو بدلتا تھا. اور ہاں ہم کہیں گے وہ جو حقیقی دین، یعنی انسانی شکل میں جو دین کا پیکر تھا، اس نے اس کو قتل کیا تھا. ہم دوسری باتوں کو بیان کرنا شروع ہو جائیں؟ نہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج کل ممکن ہے ایک شخص ہو جو گناہ کر رہا، گناہ کبیرہ انجام دے رہا، میں اسے سمجھوں کہ چونکہ یہ بھی شراب پی رہا ہے، وہ بھی شراب پیتا تھا، یہ دونوں یزید ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ خدا نے امام سے ہدایت کا کام لینا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ہدایت کی قسمیں ہیں. ایک ہے ہدایت تشریعی، خدا نے شریعت بنا کے بھیجی. ایک ہے ہدایت تکوینی، خدا نے ہمیں خلق کیا اور جس طرح کا ہمیں بننا چاہیے تھا، ایک خاص فطرت دی ہے، وہ ہدایت میں شامل ہے. ایک خاص فطرت دے کے خلق کیا، جیسے جسے بننا چاہیے تھا ویسا بنایا، یہ اس کی ہدایت تھی. انسانوں کو ایک خاص فطرت لے کے آنا چاہیے تھا، یہ ہدایت ملی ہے انہیں. لیکن ہدایت تکوینی فقط وہیں تک رکتی نہیں ہے، وہیں پر رکتی نہیں ہے. ہدایت تکوینی بعد میں بھی ہوتی رہتی ہے. تکوین کا مطلب یہ ہے وجود، ہدایت وجودی. ہدایت تکوینی یعنی ہدایت وجودی. ہدایت تشریعی یعنی خداوند متعال اوامر و نواہی کرے، بتائے کہ یہ چیز اس طرح سے ہے، یہ چیز اس طرح سے ہے، اسے انجام دو، اسے انجام نہ دو. خوب، میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے یہ جو ہدایت کی بات ہے، علماء نے کہا 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اراءۃ الطریق، ہدایت تشریعی اس سے متعلق ہوتی ہے. اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا. بس فلاں مسجد کا رستہ کیا ہے، آپ کسی کو بتا دیں زبانی، یا مثلا نقشہ بنا کے دے دیں، جو بھی کریں، گوگل پہ بتا دیں، جو بھی میپس پہ، جس پہ بھی. یہ ہے اس کی ہدایت اراءۃ الطریق. یعنی صرف آپ نے اسے رستہ دکھلایا ہے، اسے لے کے نہیں گئے. نبوت کا کام یہ ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہم نے آپ کو بات بتا دی، یہ ہوتا ہے نبوت. ہدایت ایصال الی المطلوب، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فقط آپ نے رستہ دکھلانا ہے، ایک بات بتانی ہے، ایک حقیقت بیان کرنی. نہیں، آپ نے وجود میں ایک شخص کو ہدایت کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک لے کے جانا ہے.
انسان کے وجود میں اسے ایک جگہ سے اٹھا کر ایک بلند جگہ تک لے کے جانا ہے. آپ کا مطلوب کیا ہے؟ آپ کا مطلوب ہے میں اچھا مسلمان بنوں. امام نے یہ کام انجام دینا ہے. امام نے آپ کا مطلوب یہ ہے کہ میں اچھا مومن بنوں. امام نے آپ کو ایمان کے درجے تک لے کر جانا ہے. آپ کا مطلوب یہ میں متقی بنوں، میں پرہیزگار بنوں. یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ مراتب اور مدارج ہیں، یہ مختلف درجات ہیں. امام کیا کرتا ہے؟ امام آپ کو ان درجات پر لے کر جاتا ہے، آپ کو لے کے جاتا ہے ان درجات پہ. آپ کو ایک وجود کے درجے پر ہیں، وہاں سے اٹھائے گا ایک بلند درجے تک لے جائے گا. مثلا مثال دیتا ہوں، بعض اوقات نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا انسان کا. بعض اوقات انسان میں خود سے محسوس کرتا ہے کہ نیکی کرنے کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے. یہ نیکی کرنے کی طرف رغبت حاصل ہونا یہ وجودی چیز ہے، فقط مفہومی چیز نہیں ہے. یہ کون ہے جو آپ کے دل کو بدلتا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کی حالت کو بدلتا ہے، آپ کو ایک حالت سے دوسری حالت پر لے جاتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں یہ مطلوب ہے. امام کا یہ کام ہے کہ ہمارے دل کو خالص کریں، ہمارے دل کی اصلاح کریں. خدا کی طرف سے جو فیض آتا ہے ایک درجے سے دوسرے درجے پر جانا، کمال کی مراتب کو طے کرنا، امام ہے جس کے واسطے سے وہ فیض ہم سب کو ملتا ہے. اگر امام نہ ہو ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ خدا کا فیض قبول کر سکے. خدا میں کمی نہیں ہے، خدا تو فیاض مطلق ہے، وہ اپنا فیض سب کا سب جاری کرنا چاہتا ہے. یا دائم الفضل علی البریہ، اے وہ جس کا فیض اپنی بریت پر ہمیشہ جاری رہتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ ہم میں ایک رکاوٹ موجود ہوتی ہے، ہم میں ایک مانع اور ایک حجاب ہوتا ہے. اگر ہم اپنے عمل کے ذریعے سے وہ مانع اور وہ حجاب ہٹا دیں تو خدا کا فیض جاری ہوگا. لیکن یہ فیض ہم تک کون لے کے آئے گا؟ خدا کا فیض جاری ہوگا تو ہماری حالت بدلے گی، ایک حالت سے دوسری حالت پر جائیں گے، ایک درجے سے دوسرے درجے پر. یہ کون لے کر آئے گا؟ یہ امام کا کام ہے. ہمارے دادا ایک مثال دیا کرتے تھے، سمجھنے میں بہت مفید ہے. فرض کریں بجلی گھر کو، بجلی گھر سے بجلی بنائی جا رہی ہے، یا بہرحال جس طرح سے بھی وہاں پر وہ منبع بجلی نہایت قوی وولٹیج ہے، وہاں پہ نہایت شدید طاقتور. اگر وہ اسی طرح سے لائنز کے ذریعے ہمارے گھر میں بھیج دی جائے تو کیا الیکٹرک اپلائنسز کام کریں گے؟ نہیں. اس میں اتنی شدت ہے کہ سارے کے سارے الیکٹرک اپلائنسز جل جائیں گے. کمی اس بجلی میں نہیں تھی، قابلیت ان الیکٹرک اپلائنسز میں نہیں تھی، یہ اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے، جل گئے، خراب ہو گئے. تو کیا کیا جاتا ہے پھر لائنز کے ذریعے سے ٹرانسفارمر میں منتقل کی جاتی ہے. ٹرانسفارمر اسے معتدل بنا کر ان الیکٹرک اپلائنسز کے مطابق بنا کر لوگوں کے گھروں میں بھیج دیتا ہے. اب الیکٹرک اپلائنسز نہیں چلیں گے. وہ فرماتے تھے خدا بالکل اسی طرح سے اتنا قوی اور شدید مرتبہ ہے، وہ مرتبہ وجودی اور وجوبی، کہ عام انسان اگر اس سے تعلق حاصل کرتا تو جل جاتا. خدا نے ایسی ہستیاں بنا کے بھیجی جو اس سے قبول کرے اور ہم تک پہنچا دے. جو اس سے قبول کریں اور ہم تک پہنچا دیں. ہمیں اپنے استاد کا بیان کیا ہوا ایک قصہ یاد آ گیا. انہوں نے فرمایا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک عبادت کرنے والے کو دیکھا. غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا. اس نے حضرت موسیٰ نے دیکھا پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، آبشار بہہ رہی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور یہ نہایت خضوع و خشوع سے دعا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. قریب گئے، پوچھا کب سے بیٹھا ہے؟ جو مجھے یاد ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو اس نے کئی سال بتائے، شاید 80 سال، کہ اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں. کہا خدا سے کیا مانگ رہا ہے؟ کہا خدا سے میں اس کی محبت مانگ رہا ہوں، اس کی محبت مانگ رہا ہوں.
تم نبی خدا، خدا سے کہو کہ مجھے عطا کر دے، خدا سے کہو مجھے عطا کر دے. خود خدا سے مانگ رہا تھا کہ ڈائریکٹلی عطا ہو. حضرت موسیٰ گئے، دعا کی، خدا سے بات کی، واپس آئے تو دیکھا اسی وادی میں نہ آبشاریں ہیں، نہ پرندے ہیں، نہ کوئی پانی بہہ رہا ہے، نہ کوئی چہچہا رہا ہے. دیکھا ایک جگہ پر بیٹھا ہے، آسمان کی طرف نگاہ ہے، منہ کھلا ہوا، حیرت زدہ. اس سے بات کی، کوئی جواب نہیں دیا، بات کی جواب نہیں دیا. تو ایک مرتبہ خدا سے پوچھا، خدایا میں تو اس کے لیے دعا کر کے آیا تھا، یہ اسے کیا ہو گیا؟ تو خدا نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے اپنی محبت کے اجزاء میں سے ایک جز سے دیا ہے، اس کی یہ حالت ہے. اگر ڈائریکٹلی خداوند متعال سے حاصل ہو، انہوں نے یہ فرمایا ہمارے استاد نے. بہرحال مناقشہ ممکن ہے، کوئی بھی شخص اس میں مناقشہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے مجھے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کو ڈائریکٹلی عطا ہوا تو یہ حالت ہوئی. اور پھر خود فرماتے تھے کہ ایک وہ تھا اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیمار ہوئے تو کہہ رہے تھے خدایا بیماری تیری طرف سے ہے، شفا بھی تو ہی دے گا، اپنی محبت کے جام بھر بھر کے مجھے پلا، بھر بھر کے وہ جام پلا. تو ایک ایسی ہستی جس نے خدا سے فیض لینا ہے، ہم تک پہنچانا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. کوئی پوچھے آج امام زمانہ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، تو جواب یہی ہے. آپ سمجھے کہ فقط ان کا کام حکومت ہے؟ نہیں. اگر یہ فیض اس عالم تک نہ پہنچے، یہ عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وجود انہی فیوزات میں سے ایک فیض ہے. اگر یہی وجود امام کے واسطے سے نہ پہنچے تو لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا باقی نہ رہے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، زمین باقی ہی نہیں رہ سکتی. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، صدقات دے رہا ہوں، مجھے یہ عبادتیں ایک درجے سے دوسرے درجے پہ کیوں نہیں لے کے جاتی؟ یہ لے جائے مجھے. میں کیوں امام کا محتاج ہوں کہ امام ہدایت کرے اور میرے وجود کو تبدیل کرے؟ یعنی خدا، پھر سے دہرا رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے، یعنی خدا امام کے ذریعے سے یہ کام کرے. امام واسطہ فیض ہے، کیوں اس کا محتاج ہوں؟ یہی عبادت کیوں نہیں مجھے لے جاتی اوپر والے درجے پر؟ تو ایک عالم نے دلیل ذکر کی. وہ دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، یہ ہے ایفیکٹ، یہ ہے معلول. اس کی کاز کیا ہے؟ اس کی علت کون ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ میں نے ارادہ کیا اور شوق کے ذریعے سے، مجھے شوق تھا فلاں عمل انجام دینے کا، وہ اردو والا شوق نہیں، اشتیاق، خواہش، ایک چیز کو حاصل کرنے کی، خیر کو حاصل کرنے کی، یہ میرے مد نظر تھا. میں نے کیا کیا؟ عمل کو انجام دیا، ارادہ کیا اور عمل انجام دیا. وہ عمل میرا اثر ہے، وہ عمل میرا اثر ہے، وہ عمل میرا معلول ہے، میں اس کی کاز ہوں، وہ میرا ایفیکٹ ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ بات سمجھ آئی ہے تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. جتنے بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ سب کے سب معلول ہیں. کس کے؟ ہمارے اپنے. تو قاعدہ ہے فلسفے کا کہ علت ہمیشہ اپنے رتبے میں معلول سے افضل ہوتی ہے. جتنے بھی اعمال ہیں، جو افعال مجھ سے، یہ مثلا ہاتھ اٹھایا یا مثلا جو بول رہا ہوں، یہ سارے کے سارے معالیل ہیں، معلول ہیں، ایفیکٹس ہیں. میں ان کی کاز ہوں. میری روح، میں خود، یہ جسم نہیں، میں خود اس کی علت ہوں. میں اس ایفیکٹ سے زیادہ افضل ہوں گا، تبھی تو یہ کر پا رہا ہوں. میں اس سے زیادہ افضل ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمل مجھے اوپر والے درجے تک اس لیے نہیں لے کے جا سکتا
کہ وہ عمل جو میں نے انجام دیا ہے اس سے اوپر تو ابھی بھی ہوں. توجہ نہیں ہوئی آپ کی؟ دیکھیے علت رتبے میں معلول سے افضل ہوتی ہے. معلول محتاج ہے علت کا. اگر میں اپنے تمام افعال کی علت ہوں، اس کی کوز ہوں، تو میری روح وہ بلند ہوئی میرے تمام تر افعال سے. وہ جس سے میں پہلے سے ہی بلند ہوں وہ مجھے اور بلند کیسے کرے گی؟ وہ تو خود مجھ سے نیچے ہے، اس لیے کہ میری معلول ہے، میرا ایفیکٹ ہے. اس کا مطلب ہے عمل مجھے اوپر نہیں لے کے جاتا. عمل فقط و فقط میرے اندر یہ استعداد پیدا کرتا ہے کہ جب خدا فیض جاری کرے ولی کے ذریعے سے میں قبول کرنے کے قابل ہو جاؤں. درود پڑھ دو محمد و آل محمد علیہ السلام. دیکھیے پھر سے ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ میرے ذوق کی ہے. فرمایا مثل اہل بیت، آج اگر 10 منٹ دیر ہو جائے مجھے معاف کیجیے گا. مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال کی مانند. یہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھی نہیں، بہرحال ایسے میں عرض کر رہا ہوں اسی لیے کہ میرے ذوق سے میں نے اس کو محسوس کیا. شاید یہ ہو بات، ممکن ہے غلط ہو، ممکن ہے ٹھیک ہو. مثل سفینۃ نوح مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال کیسی ہے؟ سفینہ نوح کی مانند. مثال ہے، سملی ہے، شباہت ہے، تشبیہ ہے. میں پوچھوں مولا کس چیز میں؟ جواب ملے گا من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق بہا. اس کشتی میں جیسے لوگ سوار ہوئے تھے بچ گئے تھے، اس میں بھی سوار ہوں گے تو بچ جائیں گے. جو اس میں سوار نہ ہوا وہ نہیں بچے گا. اس کشتی میں بھی جو سوار نہیں ہوا تھا وہ نہیں بچا. یہاں تک آ گئے؟ میرا دل کہتا ہے یہ شاید سفینہ کی مثال اور کشتی کی مثال. اچھا ایک مرتبہ تو یہ فرمایا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح. یہ اسے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں میں پہلے کبھی غلط نہ بیان کیا ہو، اس کی اصلاح ہو جائے. ایک جگہ پہ خود دوبارہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. پہلے کہا تھا میرے اہل بیت سفینہ نجات ہیں، اب کہا کہ امام حسین سفینہ نجات ہیں. تو ایک عالم دین نے یہ کہا. کیوں ایسا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا شاید اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں، اس لیے کہ سفینہ اوسع واسع. امام حسین علیہ السلام کی کشتی وسیع تر بھی ہے اور تیز تر بھی ہے. آپ دیکھیے جو خداوند متعال کی طرف ہمارا سفر جاری ہے، اس میں یہ چند دن جن میں ہم امام پر آنسو بہاتے، کتنی تیزی سے ہمیں خدا کے قریب لے کے جاتے ہیں. امام حسین پہ آنسو بہا رہے ہیں، کیسے تیزی سے خدا کے قریب جاتے. خدا کے قریب جانے کا مطلب ایک مرتبہ پھر اگر ہم میں کوئی تبدیلی ایجاد ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سے موانع ختم ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو خدا بند متعال کا فیض جو جاری ہے اس امام کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، ہم اسے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. یہ تو کیوں فرمایا کہ وہ کشتی ہیں؟ کوئی اور بات کہہ دیتے. تو کشتی کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ فقط اس میں سوار ہو جائیں، وہ آپ کو منزلت تک لے جائے گی. کشتی میں سوار ہونے کے بعد آپ نے نہیں چلنا ہوتا، آپ صرف بیٹھ جاتے ہیں، لے کے وہ آپ کو منزل تک جاتی ہے. حرکت وہ انجام دیتی ہے. جو کشتی میں بیٹھا ہے وہ حرکت انجام نہیں دیتا. اس کا کام اتنا ہے کہ وہ اس میں سوار ہو جائے. وہ جو میں پچھلا مطلب بیان کر رہا تھا شاید یہاں سے سمجھا جا سکے کہ خدا نے کہا تم عبادتیں انجام دو، تم نیک کام کرو، تم اپنے باطن کو پاک رکھو. کیوں؟ تاکہ وہ کشتی جب تمہیں نجات تک لے جانے آئے تو کوئی رکاوٹ نہ رہ جائے. یہ عمل نہیں لے کے جائے گا تمہیں، وہ لے کے جائے گا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. آج ذکر کرنا چاہتا ہوں اس ہستی کا جس کے بارے میں آپ زیارت رجبیہ اٹھا کے دیکھیں تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے وہاں پر ہے کہ خدا نے آپ کو اہل بیت کے ساتھ ملحق کیا جن کا ذکر آیت تطہیر میں ہوا ہے. معمولی شخصیت نہیں ہے،
نہایت بلند مرتبہ. امام حسین علیہ السلام نے انہیں بھیجا جنگ، میدان جنگ میں، تو کہہ رہے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس بنبیک. خدا گواہ رہنا، اب جو میدان میں جا رہا ہے یہ تیرے نبی سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ جو خود حسین منی و انا من الحسین کے مقام پر ہے. اس سے زیادہ کوئی رسول کو جانتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو جوان جا رہا ہے یہ رسول خدا کے بہت شباہت رکھتا ہے. کس چیز میں؟ خلقن و خلقن و منطقن. اس کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے، اس کے اخلاق بھی رسول جیسے ہیں. وہ جس کو سند عطا کی تھی خدا نے انک لعلی خلق عظیم کہہ کے، امام حسین کہہ رہے اس کے اس جیسے اخلاق ہیں. ومنطقاً، یہ بولتا بھی رسول کی طرح ہے. بتائیں ذرا سوچ کے امام حسین کو کتنے اچھے لگتے ہوں گے علی اکبر. بعض علماء کہتے ہیں بعض لوگ جنہوں نے رسول کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے کہتے تھے ذرا بیٹے علی اکبر کو بلائیے، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا تھا، آپ کا بیٹا رسول کی بہت شبیہ ہے. خود امام کہتے کننا اذا اشتقنا الیہ نظرنا الیہ، جب ہم رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. کیسی ہستی ہوگی. امام حسین علیہ السلام کو کتنے اچھے لگتے ہوں گے. ذرا سوچ کے بتائیں، ہمارے بچے مختلف ہوتے ہیں. ایک بچہ جو بہت نیک ہوتا ہے وہ باپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس کی امیدوں کا مرکز، اس کا محبوب، اسے اچھا لگتا ہوگا. علماء نے ذکر کیا امام حسین علیہ السلام کی حالت جو حضرت علی اکبر علیہ السلام پر تھی وہ مختلف تھی باقی شہداء کی نسبت. فصاح 7 مرات، حضرت علی اکبر کے سرانے بیٹھ کے 7 مرتبہ اونچی اونچی آواز سے گریہ کیا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں امام کا سر مبارک تشت میں رکھا ہوا تھا. اس ملعون نے کہا حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے تھے. کہا حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے. جناب زینب نے کیا کہا؟ کہا علی اکبر کے جانے سے پہلے میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آغا شیخ جعفر تستری نے لکھا ہے 3 موقع ایسے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جو آخری وداع کرنے کے بعد جنگ کرنے کے لیے گئے تھے اور شہید ہو گئے، 3 موقع ایسے تھے کہ اس سے پہلے ہی شہید ہونے والے تھے. کون سے؟ ایک تب جب علی اکبر سج دھج کے سامنے آ گئے، مولا نے خود سوار کیا، گھوڑا چلنا شروع ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شدت غم سے کبھی بیٹھ جاتے تھے کبھی کھڑے ہو جاتے تھے. ایک یہ موقع، ایک وہ موقع جب حضرت علی اکبر علیہ السلام جنگ کرتے کرتے واپس آئے تو حسین نے کیا منظر دیکھا ہوگا علی اکبر کے ہونٹ بہت خشک ہے، دیکھا ہوگا زخم لگے ہیں ان سے خون بہہ رہا ہے. کہا اس موقع پہ موت کے بہت قریب تھے. ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ذرا سوچ کے بتائیں امام حسین کس حالت میں ہوں گے. کہا تیسرا وہ موقع جب امام حسین علیہ السلام جوان کی لاش اٹھا کے لائے تو لاش کو دیکھ رہے تھے، حیرت کے عالم میں دیکھ رہے ہوں گے. اس موقع پہ چھوٹی سی بچی امام کی جناب سکینہ بیٹی آگے بڑھی، آ کے کہتی ہیں بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کیوں کہہ رہی تھی؟ پہچانتی نہیں تھی کیا؟ شاید اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ لاش کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ پہچان نہیں سکی. یا شاید امام حسین کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہ رہی تھی. اگر توجہ نہ کی میرا بابا مر جائے گا. اس کیفیت میں ہوں گے. جس وقت حضرت علی اکبر زمین کربلا پہ گرے تھے، آواز دی تھی بابا کو،
جناب زینب نے یہ آواز سنی تھی. جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا ہائے میرا بھتیجا، کہا ہائے میرا بھائی حسین. جانتی تھی حسین کس کیفیت میں ہوں گے. آئے اجازت مانگنے جناب علی اکبر علیہ السلام. امام حسین نے کہا بیویوں سے ودا کر لو. بعض علماء نے کہا کافی دیر لگی ودا کرنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ بیویاں شبیہ پیغمبر کو جانے نہ دے رہی ہوں گی، کہتی ہوں گی تھوڑی دیر اور رکو، ہم اور زیارت کر لیں. ایک مرتبہ آئے، میدان کی طرف چلے، میدان کی طرف گئے. بعض علماء نے کہا کہ حسین گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. بعض نے کہا شدت غم سے کبھی بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے. جنگ کر رہے تھے تو ان کی والدہ ماجدہ جناب ام لیلہ کیا کر رہی تھی؟ وہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ دیکھا امام حسین کے چہرے کی رنگت بدلی ہے تو کہا مولا کہیں میرا بیٹا شہید تو نہیں ہو گیا. یعنی جانتی تھی کہ علی اکبر شہید ہوگا تو حسین چہرے کی رنگت بدل جائے گی. ایک مرتبہ مصلی بچھایا. بعض لوگوں نے کہا مصلی بچھا کے دعا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، حسین کی غربت کا واسطہ، حسین کے خشک ہونٹوں کا واسطہ علی اکبر کو بابا سے ملا. حضرت علی اکبر واپس آئے، کہا بابا تلوار اٹھانا مشکل ہو رہی ہے، تو بوند پانی کے مل جاتے. مولا نے کہا میرے لیے بڑا سخت ہے، تم مجھ سے کچھ مانگو. رسول کے لیے، علی مرتضیٰ کے لیے، ہمارے لیے سخت ہے، تم کچھ مانگو ہم دے نہ پائیں. ایک آخری مرتبہ شاید بیٹے کو پیار کرنا چاہتے تھے، کہا علی اکبر یہ ہماری زبان اپنے منہ میں رکھ لو. پھر اس کے بعد سید ابن طاؤس نے کہا اپنی انگشتر، اپنی انگوٹھی حضرت علی اکبر کے دہن مبارک میں رکھی. حضرت علی اکبر گئے، جنگ کر رہے تھے. جنگ کرتے کرتے ایک ظالم نے چھپ کے برچھی ماری، جوان کے سینے میں لگی. جوان نے اپنی دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. مقتل کے جملے ہیں یہ گھوڑا لشکر اعداء میں گھسا. فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار چلانا شروع کر. امام حسین علیہ السلام کا بدن مبارک عربن عربا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا، لیکن شہادت کے بعد علی اکبر وہ شہید ہے. لشکر اعداء نے تلواریں چلانا شروع کی. ادھر حضرت علی اکبر نے آواز دی بابا آئیے دیکھیے رسول خدا جام لائے ہیں. میں کہوں گا علی اکبر آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ رسول خدا جام لائے ہیں؟ شاید جواب دے ارے میں نے بابا سے کہا تھا میں پیاسا ہوں، میرا بابا پریشان ہو گیا ہوگا، میں اسے بتا رہا ہوں بابا میں نے پانی پی لیا ہے. حسین آئے سرہانے پہ بیٹھے، مقتل کے جملے ہیں، علی اکبر کے دانتوں میں خون دیکھا، اپنی ابا کے دامن سے صاف کرنا شروع کیا. کیا کہہ رہے تھے؟ علی اکبر اگر آج کے بعد حسین نے باتیں کی تمہارے بارے میں کرے، اگر خاموش ہوا تمہیں یاد کرے گا. ایک عجیب جملہ کہہ دیا، کہا بیٹا تجھے آرام مل گیا نا، تیرا بوڑھا باپ اکیلا رہ گیا. ایک ظالم نے وار کیا، یہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی چچا میری خبر لو. مقتل کے جملے ہیں، امام جس طرح عقاب لپکتا ہے میدان میں داخل ہوئے، دشمن کی فوجوں نے دوڑنا شروع کیا. ارے وہاں علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، یہاں حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. مقتل کہتی مولا نے ایک مرتبہ قاسم کی لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا، خیمے کی طرف لے جا رہے تھے.
لیکن بعض نے کہا کمر جھکی ہوئی تھی. کیوں؟ یا تو خود جھک کے اٹھایا تھا اپنے بچے کو، یا وجہ یہ تھی کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اس جوان کی لاش، نوجوان کی لاش میدان کربلا پہ 2 خط کھینچتی چلی جا رہی ہے. بعض علماء نے کہا لاشا لائے، ایک جانب علی اکبر کی لاش، دوسری جانب جناب قاسم کی لاش، درمیان میں حسین غریب. ماتم حسین.